क्लास 4 इस्लामियात। आज हम पढ़ेंगे सबक सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का दूसरा हिस्सा, दावत व तबलीग। दावत के मायनी है बुलाना, तबलीग के मायनी है अहकाम शरीयत पहुँचाना, यानी अल्लाह ताला का हुक्म पहुँचाना। इस सबक की तकमील पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि दीन इस्लाम की तबलीग का मफहूम, ज़रूरत और अहमियत जान सकें। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम के आगाज़ में तबलीग के मराहिल के बारे में जान सकें। सबसे पहले ईमान कबूल करने वालों के नामों से आगाह हो सकें। इस्लाम की दावत के दौरान कुरैश मक्का की मुखालफत और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की साबित कदमी के बारे में आगाह हो सकें और अमली ज़िंदगी में इनकी पैरवी कर सकें। हज़रत अबू तालिब के किरदार से आगाह हो सकें। इस्लाम के आगाज़ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की मुश्किलात के बारे में जान सकें। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन होने की वजह से उम्मत पर दावत व तबलीग की ज़िम्मेदारी को समझ सकें। दावत व तबलीग का मफहूम। दावत व तबलीग का मतलब है लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना और उन तक अहकाम इलाही पहुँचाना। अहकाम इलाही यानी अल्लाह ताला का हुक्म पहुँचाना। अंबिया कराम अलैहिम सलाम को दुनिया में इसी मकसद के लिए भेजा गया कि वो लोगों को अल्लाह ताला के दीन की तरफ बुलाएं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम को भी यही हुक्म दिया। इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, ए पैगंबर, जो इरशादात अल्लाह की तरफ से तुम पर नाजिल हुए हैं सब लोगों को पहुंचा दो। इरशादात इरशाद की जमा, यानी जो अहकामात अल्लाह ताला ने तुम पर नाजिल किए हैं उनको सब लोगों तक पहुंचा दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म पर पूरा पूरा अमल किया और दावत व तबलीग का हक अदा किया। पहली वही के नज़ूल के कुछ अरसा बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूसरी वही नाजिल हुई। नज़ूल के मायने हैं नाजिल होना, वही अल्लाह ताला के वो अहकामात जो नबियों पर उतरते थे। दूसरी वही के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। मज़ीद जानिए, दूसरी वही में सूरह मुदस्सिर की इब्तदाई 7 आयात नाजिल हुई। इब्तदा में जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया उनके नाम दर्ज झैल हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इब्तदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का काम राजदारी के साथ किया। राजदारी के साथ किया यानी पोशीदा रख कर किया, खुफिया तरीके से किया और सिर्फ करीबी लोगों को ही दावत पेश की। खुफिया तबलीग का सिलसिला तकरीबन 3 साल तक जारी रहा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आइज़्ज़ा व अकारिब को इस्लाम की तरफ बुलाने का हुक्म दिया गया। आइज़्ज़ा व अकारिब के मायने हैं अजीज़ व अकारिब, अजीज़ रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार। तर्जमा, और अपने करीब के रिश्तेदारों को डर सुना दो। इस हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के लोगों को खाने पर बुलाया और उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के जवाब में सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का ऐलान किया। उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र सिर्फ 10 साल थी। नबूवत के चौथे साल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुल्ला इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। दावत व तबलीग के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ी। काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एड़ी चोटी का जोर लगाने का मतलब है हर मुमकिन कोशिश करना, बेहद कोशिश करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया
اور ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ مزید جانیے، خاندان کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے کھانے پر بلانے کو دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ جب کفار نے دیکھا کہ ان کی ہر طرح کی مخالفت کے باوجود اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے تو سب مل کر حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور کہا، آپ اپنے بھتیجے کو دین کی تبلیغ سے روکیں یا ان کے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں۔ حضرت ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قریش کا مطالبہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو طالب نے یہ سن کر فرمایا، بھتیجے، آپ جو چاہیں کریں، میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور حضرت ابو طالب نے اپنی آخری سانس تک اس کو نبھایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم کی پیروی کریں اور اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کریں۔ مشکلات سے گھبرا کر نیکی کا راستہ ترک نہ کریں۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ الف، پہلی وحی کے بعد، ب، دوسری وحی کے بعد، جیم، تیسری وحی کے بعد، یا دال، چوتھی وحی کے بعد؟ درست جواب ہے ب، دوسری وحی کے بعد۔ نمبر 2، شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ الف، رازداری سے، ب، اعلانیہ، جیم، رات میں، یا دال، دن میں؟ درست جواب ہے الف، رازداری سے۔ نمبر 3، قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی طرف بلانے کا حکم کس صورت میں دیا گیا؟ الف، سورہ بقرہ، ب، سورہ آل عمران، جیم، سورہ الشورى، یا دال، سورہ مدثر؟ درست جواب ہے جیم، سورہ الشورى۔ نمبر 4، خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ الف، تقریباً 2 سال، ب، تقریباً 3 سال، جیم، تقریباً 4 سال، یا دال، تقریباً 5 سال؟ درست جواب ہے ب، تقریباً 3 سال۔ خالی جگہ پر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کے لوگوں کو کھانے پر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کھانے پر بلایا۔ ب، قبول اسلام کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ڈیش سال تھی۔ قبول اسلام کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال تھی۔ جیم، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ڈیش برداشت کرنا پڑیں۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکالیف برداشت کرنا پڑیں۔ دال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ڈیش نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، دعوت و تبلیغ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، دعوت و تبلیغ سے مراد ہے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا اور ان تک اللہ کا احکام پہنچانا۔ سوال نمبر 2، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کے نام لکھیں۔ جواب ہے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کے نام درج ذیل ہیں: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 3، حضرت ابو طالب نے کس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کا اعلان کیا؟ جواب ہے، جب حضرت ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قریش کا مطالبہ رکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں
تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو طالب نے یہ سن کر فرمایا، بھتیجے، جو آپ چاہیں کریں، میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ سوال نمبر 4، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کریں، مشکلات سے گھبرا کر نیکی کا راستہ ترک نہ کریں۔ تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، اسلام کی دعوت کے مراحل کو بیان کریں۔ جواب ہے، اسلام کی دعوت کے 2 مراحل ہیں: خفیہ دعوت اسلام اور اعلانیہ دعوت اسلام۔ خفیہ دعوت اسلام: دوسری وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام شامل ہیں۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام رازداری کے ساتھ کیا اور صرف قریبی لوگوں کو ہی دعوت پیش کی۔ خفیہ تبلیغ کا سلسلہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔ اعلانیہ دعوت اسلام: خفیہ تبلیغ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عزیز و اقارب کو اسلام کی طرف بلانے کا حکم دیا گیا۔ اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کھانے پر بلایا اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ دعوت کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال تھی۔ نبوت کے 4تھے سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار تکالیف برداشت کرنا پڑیں۔ سوال نمبر 2، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں حضرت ابو طالب کا کردار بیان کریں۔ جواب ہے، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں حضرت ابو طالب کا کردار نہایت اہم ہے۔ آپ نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہر طرح کی مدد کی۔ جب کفار نے دیکھا کہ ان کی مخالفت کے باوجود اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے، تو سب حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور کہا، آپ اپنے بھتیجے کو دین کی تبلیغ سے روکیں یا ان کے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں۔ جب حضرت ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قریش کا مطالبہ رکھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو طالب نے یہ سن کر فرمایا، بھتیجے، آپ جو چاہیں کریں، میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور حضرت ابو طالب نے آخری سانس تک اس کو نبھایا۔